أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے قسمانہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق وہ تو مجھے کلاس فیلو کہتے ہیں لیکن حضرت سید ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا، فقیر حاضر ہو گیا اور نہایت ہی قابل احترام صاحبزادہ سید وقاص علی شاہ صاحب، صاحبزادہ سید شعیب علی شاہ صاحب اور جتنے بھی بڑے ہمارے سادات کرام دنیا سے پردہ فرما گئے، پیر سید چاند پیر شاہ صاحب، پیر باقر علی شاہ صاحب، پیر نصیب علی شاہ صاحب. دعا گو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. کیونکہ حضرت یہ آج اس طرح کا دور ہے کہ جس کے ساتھ سید لکھا ہوتا ہے نا تو بس اوقات آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے نا بڑی ڈنڈی ماری جاتی ہے، لیکن قربان جائیں جو ڈنڈی مارتے ہیں یہ سید ان کو ڈنڈا مارنے والے ہیں. یہ جو میری گفتگو کو سمجھنے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں. میں نے چند باتیں جو ہے نا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے تو بس آپ نے توجہ سے سننا ہے. کوئی بچہ حضرت چھیڑ چھاڑی کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر جاتا ہے، آپ نے صرف توجہ ادھر رکھنی ہے تاکہ میرے آنے کا جو مقصد ہے نا وہ حل ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو زندگی عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان پر نماز پنجگانہ کو فرض کیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہر رکعت کے اندر حضرت انسان کھڑا ہو کے کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سارے بولو کی دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما ہے. اب آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. حضرت ہے جو توجہ ہے تو ادھر کرو گے نا، یاد رکھنا جو ذکر کا اثر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بے ادبی کا رنگ ہوتا ہے. تو توجہ آپ نے بس میری طرف رکھنی ہے. اب یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ ہم کو کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے. کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا. دیکھو نا ہم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ پاس ہو جائے. کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ کوٹھی بن جائے. کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ باہر کا ویزا لگ جائے. اس لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں. دیکھو نا دعا قد سے دعا ادھر اس کے لیے دعا جہاں پہ 50 سال رہنا ہے، اس کے لیے دعا جہاں پہ 70 سال رہنا ہے، اس کے لیے دعا کہ اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے. مجھے ہر بندہ اپنی دعاؤں کی طرف غور کر کے بتائے کنی کو جنت مانگنے ہیں، کتنی کو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محبوب دا بھروسہ عطا کری ہے. ہر بندہ اپنی دعا کی طرف غور کرے. کتنا کو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنا قرب عطا کر، اپنے محبوب کا قرب عطا کر. یہی رنگ اقبال کلب کے گیا تھا. اس نے کہا تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بندے نے مانگنا ہے تو اپنے لیے ہی مانگنا ہے، لیکن جب اپنے حضور بندے کو کھڑا کیا
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میری بارگاہ کے اندر آنا ہے نا تو پھر دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت وہ جڑا خزانہ ہے نا مال پانی والا جنہوں جمع کرنے سا مک گئے تو وہ مک گیا، لیکن یہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کا ادھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، آگے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، جس کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا تمام دعاؤں کا جو مجموعہ ہے نا، جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے حضرت۔ اب میں اس لیے حضرت تھوڑا سا تیز چل کے آپ کو لانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو میں کچھ رنگ دے کے جاؤں۔ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جڑے مرزائی ہیں نا، یہ نبی پاک کے گستاخ تو ہے ہی، یہ انبیاء کے بھی بڑے گستاخ ہیں، لیکن آپ کبھی کسی مرزائی سے پوچھ لو کہ صراط مستقیم تے اسی ہیں۔ جن لوگوں نے صدیق اکبر ننگیاں گالاں کڈیاں انہاں کو جاؤ وہ کہیں گے صراط مستقیم پہ ہم ہیں۔ جن لوگوں نے اہل بیت طہار دے بغض دے اندر آ کے یزید نو رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا وہ آکھن گے صراط مستقیم پہ ہم ہی ہیں۔ تے جن لوگوں نے داتا صاحب نو پونکیا، خواجہ صاحب نو پونکیا، حضور غوث اعظم نے پونکیا، ان کے پاس جاؤ وہ کہیں گے صراط مستقیم پہ ہم ہیں۔ اب مجھے بات بتائیں، ادھر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اساں بھی قرآن دیاں دلیلاں دینیاں، اتنے بھی حدیث اساں بھی حدیث سنانی ہے۔ عام بندہ کہتا ہے جائیے تو جائیے کدھر ہے؟ صراط مستقیم کیڑا ہے؟ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ یہی رنگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جڑا نبیوں نے پونکے وہ کہنا میں بھی صراط مستقیم تے ہاں، جڑا صحابہ نے پونکے وہ کہتا میں بھی صراط مستقیم تے ہاں، اور جڑا بندہ اولیاء کے بارے میں بکر بکواس کرے وہ کہتا میں بھی صراط مستقیم تے ہوں۔ عام بندہ کہتا میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بخاری کا حوالہ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلم کا حوالہ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کی آیت۔ عام بندہ کدھر جائے؟ تو دوستان محتشم، بندے کی بولی پہ اختلاف ہو سکتا ہے، رب کے قرآن پہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میرے سے اختلاف کر سکتے ہو لیکن رب کے قرآن سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا سیدھا رستہ کن کا ہے، صراط مستقیم پہ کون ہے؟ تو خود مالک کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا۔ تو کن پر انعام ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ میں کہتا ہوں یہ جملے کے سمجھ کے اندر آ جائیں گے تو لطف لو گے۔ اب انعام کن پر ہوا؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبیوں پر احسان ہوا، خالق کائنات نے فرمایا صدیق پر انعام ہوا، اللہ پاک نے فرمایا شہداء پر انعام ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام صالحین پر ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بندہ نبیوں کے خلاف بات کرے وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ صدیقین کے بارے میں بکواس کرے وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ شہداء کے بارے میں بکواس کرے وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو صالحین کے بارے میں زبان درازی کرے وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو دوستان محتشم، پوری دنیا کے اندر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں غیر جانبدار ہو کے ہر فرقے کو واچ کرو، لیکن آپ کو ہر فرقے کے اندر بے ادبی کا کوئی نہ کوئی ایسا رنگ نظر آئے گا کہ تیرا دل اکتا جائے گا کہ یار یہاں پہ بے ادبی کا رنگ موجود ہے، یہاں پہ بے ادبی کا رنگ موجود ہے۔ لیکن قربان جائے یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو بولنا ہے اور یار ہمارے اندر کتنا ادب ہے۔ ہم کہتے ہیں نبیوں کی بات ایک پاسے، صدیقین کی بات ایک پاسے، شہداء کی بات ایک پاسے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں اینا دی گلی دا جڑا کتا ہے نا اودا بھی ادب کرنا ہویا ہے۔ یہ دیکھو ادب کی رنگ، ادب کا بات آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو ان کی بات بتانے لگا ہوں جن کو بابا فرید کہا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے حضرت ادب عقیدہ کنو ہے۔ پھر آپ ذرا اس بات کو سوچنا، حضرت بابا فرید الدین گجے شکر مریدوں میں تشریف فرما تھے، ایک کتا نیڑے سے گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، پھر وہ گیا، وہ پھر گزرا، پھر کھڑے ہو گئے۔ اس جملے کی انتہا کو سمجھنا ذرا۔ مریدوں نے کہا حضور ہے تسی کھلوندے پہ کالی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے شیخ دے محلے دا جڑا کتا سی نا او دی شکل دا کتا لنگیا تا کھلوتا ہوں۔ ادب کو سمجھو ذرا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں حضرت کہ ادب کا کس کو جاتا ہے۔ یہ کڑی بات ہو گئی کہ بندہ کسی نسبت کا احترام نہ کرے اور کہ میں صراط مستقیم کے اوپر ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے شیخ کی گلی کا کتا ہے، نہ فرماتے ہیں میرے شیخ کی گلی کا جو کتا ہے اس کتے کی شکل کا کتا گزرا ہے، اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو آپ غور کرو، جب ہمارے بڑے اپنے شیخ کے گلی کے کتے کی شکل کے کتے کا اتنا احترام کرتے تھے، وہ مدینے کے کتے کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔
اب ایک آگے اور بات سنو ہے، ضروری نہیں کوئی ٹیلی لاواں تے بولے ہو، اگر بات سمجھ میں آئے تو بولنا۔ او یار جڑے شیخ دے گلی دے کتے دی شکل دے کتے دا ادب کرن، وہ حضور کی گلی کے کتے کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ پھر آپ خود سوچو جو مدینے کے کتے کا اتنا ادب کرتے ہوں گے، وہ مدینے والے کے یاروں کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ یہ آپ کو بات بتاؤں، کدی تو ہی سوچیا ہوئے ہے کہ یار اسی ہی سارے کیوں ماننے ہیں؟ وجہ ہے نا حضرت ہے، اسی کہنے ہیں یار بس جنہوں نسبت ہو جائے ادنا پیار کرنا ہوئے ہے، ادنا محبت کرنی ہے۔ اور یار ساڈا پیار تے اے ہوئے ہے، یقین کرو اس جملے کو ذرا سمجھنا۔ جو لوگ مدینہ پاک گیا نا وہ جانتے ہوں گے، مدینہ پاک مارکیٹ کے اندر نا حضرت 2 ریال دے نا کاؤنٹر لبدا ہے، تو پیچھے کی لکھا ہے میڈ ان چائنا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ کہ یہ میں شینسیا سے 5000 کا کوٹ لے کے آیا ہوں وہ چومدا ہویا ہے، یہ میں نے 1.5 لاکھ کا آئی فون لیا اس کو چومتا ہو؟ نہیں، کیوں؟ وہ کہے گا بھائی یہ فون ہے انہوں کلی چوما ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی رنگ دیکھا ہوگا، 2 ریال دا کاؤنٹر ہے تو پیچھے کی لکھا ہے میڈ ان چائنا۔ ادھر سے جب لے کے آتا نا ظاہر مدینہ، اور ادھر آ کے جب کسی محبت والے کو دینا نا مدینہ پاک تو لے کے، وہ چائنا دا ہونا نہیں ویکھدا، وہ مدینے دا نام سن کے چومدا بھی ہے، اکھاں نوں بھی لاندا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے حضرت؟ اب اس بات کی انتہا کو سمجھنا، وہ چیز تو کافروں کے ملک کے اندر بنی ہے، میڈ ان چائنا کافروں کا ملک ہے، بنانے والا کافر ہے۔ یہ ادب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ عشق کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارے سنی بتاتا ہے پائے چیز چائنا دے اندر بنی ہے، ہو تو مدینہ پاک تو آئیے نا، وہ پائے چیز چائنا دے اندر بنی ہے، ہو تو مدینہ پاک کی سزا سے آئی ہے نا۔ تو میرے دوستو آپ خود سوچو، چیز چائنا کے اندر بنے ہو کہ مدینے سے آ جائے، ہم تو اس تصویر کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو پھر دنیا والے کیا جانے جو صدیق ایک پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، جو عمر دوسرے پہلو میں لیتے ہوئے ہیں ان کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ اور یار جو چیز کافروں کے ملک کے اندر بنے، مدینے سے ہو کے آ جائے، ہم اس کا اتنا ادب کرتے ہیں، تو جس کی رگوں میں خون رسول موجود ہے اس حسین ابن علی سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا جتھے ادب نہیں ہوتے کاکھ نہیں، جتھے ادب نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک ادب کا رنگ بتاؤں، سارے آنکھوں ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ۔ یہ صرف اس لیے بتا کے بات آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، پھر غوث پاک کا میں نے آپ کو ذرا ذکر سنانا ہے، یہ عقیدہ سمجھا کے ہے، لیکن پہلے ادب سمجھو کہ ادب کہا کسے جاتا ہے۔ اے نہیں کہ بندہ پاجی ہاتھ بن کے کھلوئے تو یہ ادب ہوتا ہے تے اندر بغض ہوئے ہے، اس کو ادب نہیں کہا جاتا، اس کو بغیرتی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ ادب تو بندے کے کردار سے پتہ لگنا چاہیے، بندے کے افعال سے پتہ لگنا چاہیے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معمولی شخصیت ہے، پاکستان بنانے کے اندر بڑا کردار ہے، ان کے مریدوں کے اندر بڑے بڑے شیوخ کا نام آتا ہے۔ آپ راولپنڈی گئے تو وہاں پہ علماء ملنے کے لیے آئے، مریدین ملنے کے لیے آئے، تو ادھر جب آپ تشریف لے کے گئے تو ملاقات کا سلسلہ شروع تھا، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی نا وہ عالم دین بھی تھے، سید زادے بھی تھے۔ اب سید زادے تھے، پتہ لگ گیا کہ یہ سید زادے ہیں۔ جب انہوں نے نماز پڑھائی نا تو نماز پڑھانے کے دوران کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ اب جب سلام پھیر لیا گیا تو ایک عالم صاحب آ کے کہنے لگے حضور انہوں نے ایڈی وڈی غلطی کی ہے، تسی ایڈے وڈے عالم ہو ہے، تو جب امام کی ہی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی نماز کس طرح ہوئے گی؟ تو تسی مسئلہ دسو ہے تاکہ یہ دوبارہ نماز پڑھائیں اور پچھلے جنہوں نے نماز پڑھی ہے ان کی بھی نماز ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئلہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے؟ مسئلہ اس طرح سمجھایا جاتا ہے بھائی آپ نے واجب کو ترک کر دیا ہے تو حصہ دس اب نہیں کیتا، نماز دوبارہ لٹائی جائے۔ مسئلہ اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے فرض کو ترک کر دیا ہے، نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھائی جائے، اس طرح مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جن کی توجہ ہے نا اور جن کو ٹھنڈ سے زیادہ ذکر رسول کی طرف توجہ ہے وہ اس ادب کے رنگ کو ذرا سمجھیں گے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان لگے سانو مسئلے دا پتہ ہے لیکن بول دے پہ تاں نہیں، گالے سید زادے دی، میں ذرا ادب والے جملے تلاش کرنا پیا میں۔ آپ نے فرمایا مسئلے کا ہم کو پتا ہے لیکن بات سید زادے کی ہے، میں ذرا ادب والے جملے تلاش کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ کس طرح سمجھایا؟ اس بات پہ اگر آپ نہ بولے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ادب کو سمجھو، احترام کو سمجھو، عشق کے رنگ کو سمجھو۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ شاہ جی تو سن نماز پڑھائیے تو واجب میں ترک کر چھڑیا ہے، نماز پڑھائیے تو فلاں غلطی ہو گئی تو نماز نہیں ہوئی۔ نہیں، گل کس طرح کی تھی؟ کہندے نے شاہ جی تساں نماز پڑھایا تے مزہ ہی بڑا ہے، ایک دفعہ پھر نہیں پڑھاندے ہیں۔ یہ سمجھو ادب کو، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا ہم وہ ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، نبی کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت جان ہے،
اہل بیت کی محبت شان ہے، اولیاء کی محبت سنیوں کی پہچان ہے۔ نہ ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ پہچان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پیار ہے، ادھر بھی بیڑا پار ہے، آگے بھی بیڑا پار ہے۔ اب ذرا آؤ دوسرے سٹیپ کی طرف۔ یہ میں نے صرف آپ کو ایک رنگ بتایا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرو نا تو اس مدت میں اولیاء بڑے کم آئے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت والا اولیاء کی تعداد بڑی کم ہے، لیکن یہ جڑی امت ہے جناب محمد مصطفیٰ کی، نبی صرف ایک آیا ہے۔ ادھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لے کے آئے ہیں، لیکن اس امت میں نبی ایک آیا ہے۔ لیکن دوستان محتشم، جو ولیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا، اب بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یاد رکھنا، جو ولی ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، لوگوں کو سیدھا رستہ بتانا، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، داعی اللہ بدعقیدہ ہو سکتا ہے، ولی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، نمازی بدعقیدہ ہو سکتا ہے، ولی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، حاجی بدعقیدہ ہو سکتا ہے، ولی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، روزے دار بدعقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن ولی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ بات ثابت ہے کہ ولی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا تو میرے دوستوں مجھے بتاؤ، داتا صاحب ولی ہے کہ نہیں؟ آپ کہو گے جی وہ ولی نہیں تو کون ولی ہے؟ خواجہ صاحب ولی ہے کہ نہیں؟ آپ کہو گے وہ ولی نہیں تو کون ولی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور غوث عالم ولی ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے وہ ولی نہیں تو کون ولی ہے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے ولی بدعقیدہ نہیں ہوتا تو آپ غور کرو داتا صاحب کا عقیدہ کیڑا تھا، آپ غور کرو خواجہ صاحب کا عقیدہ کیڑا تھا، حضرت حضور غوث عالم کا عقیدہ کون سا تھا؟ وہی عقیدہ تھا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو دوستو، اگر یاد رکھنا، اگر ادھر حقانیت نہ ہوتی تو داتا صاحب کا تعلق ہمارے مسلک سے نہ ہوتا، اگر ادھر حقیقت نہ ہوتی تو خواجہ صاحب کا تعلق ہمارے مسلک سے نہ ہوتا، اگر ادھر سچائی نہ ہوتی تو یاد رکھنا، ارے خواجہ نظام الدین اولیاء کا تعلق ہماری جماعت کے اوپر نہ ہوتا۔ تو دوستان محتشم، میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ فرمایا جنتی کیڑا ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اگر ہم صحابہ کے طریقے پر نہ ہوتے، خدا کے عزت و جلال کی قسم ہے کسی ولی کا تعلق ہماری جماعت سے نہ ہوتا، ہمارے مسلک سے نہ ہوتا۔ اور دوستو، سب کا تعلق اسی مسلک سے ہونا یہ بتا رہا ہے، ارے ہمارا عقیدہ رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ یہ آخری بات میں بڑے سیدزادے بھی کرنے لگا ہوں، یہ سن کے سامنے محبت کا اظہار کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو نبی پاک سے بھی پیار ہے، اپنے عقیدے سے بھی پیار ہے، تمام نسبتوں سے بھی پیار ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا، جدو اہل فرقی ہوتے ہوں گے تو کیڑے حق پہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو اہل سنت و جماعت والے ہوں گے وہی حق پہ ہوں گے۔ اس نے کیا کہ اگر کوئی اسی نام سے اور اپنی برانچ کھول کے آ جائے تو ہم پھر پکے سنی کی پہچان کس طرح کریں گے؟ کہتے ہیں من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہتے ہیں سنیوں کی پہچان یہ ہے وہ کثرت سے مدینے والے پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق چاریہ، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ میرے دوستو، اس بات کی طرف ذرا غور کرو، سارے ولیوں کا تعلق بھی ادھر ہی ہے، خادم حسین رضوی کا تعلق بھی، حضرت امیر علیہ سنت کا تعلق بھی۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں ہے؟ اب اگلی بات کی، یہ دو باتیں سمجھ کے اندر آ گئی ہیں، اور ہم جن کا ذکر کرتے ہیں نا وہ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف گئے ہیں، زندہ نے۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ، کیونکہ آج کا دور بلا کس طرح کا دور ہے، ہر چیز کو نا عقل کے پرائے میں لیا جاتا ہے، عقلی طور پہ سوچا جائے گا۔ پچھلے دنوں نا مرزا جیلمی کا کلپ آیا تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھو سنی کہتے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ تو جو آپ کو پتا اس نے 10-15 بندے بٹھائے ہوتے ہیں، ان سب کو مخاطب کر کہتا ہے وجود تے مٹی پائے جائے جسم گالدا نہیں ہے۔ سارے کہتے ہیں جی گالدا ہے، میں بھی تھوڑے کو پوچھا گالدا نہیں ہے، تسی بھی آکھو کہ گالدا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوستو،
ہر جگہ تے عقل دی نہیں چلتی ہے. یہاں پہ جو دین کے طالب علم بیٹھے ہیں وہ مسئلے کو سمجھیں گے اور تسی بھی سمجھو گے. چمڑے والیاں جراباں پائیاں ہونا تے اے پیر تھلوں لگدا ہے نا, شریعت کہندی ہے اوتے مسا کرو ہے. ہن عقل کہندی ہے بھاجی پیر تھلوں گندا ہوندا پیا اوتے مسا کریے. ہن دسو عقل دی منی شریعت دی منی؟ ہن دوجی گل سنو, ہے جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو سارے عقل سے دھون لت جے بندہ روٹی کھا سکتا ہے؟ کوئی رزق لب سکتا ہے بندے کے پیٹ میں جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن کہندا ہے جڑا ساڈی راہ چ شہید ہو جائے اسی تانوں رزق بھی عطا کرنے ہیں. ہن مینوں اپنے مان نہ دسو دھون لتھی دی ہے باہ لتھے دینے تے حضرت او رزق کتھوں جا رہا ہے؟ ہن دسو عقل دی منی ہے یا قرآن دی منی ہے؟ سارے بولو تو صحیح. یاد رکھنا میرے دوستو, جب بات جناب محمد مصطفیٰ کی آ جائے, جب بات بڑوں کی آ جائے, عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے, عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے. یہ جو رنگ میں آپ کو سمجھانے لگوں نا کچھ آپ کے پلے پڑے گا. ابھی بھی میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہ جو بچے تھے نا چھوٹے وہ کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا, لیکن جب گفتگو کا رنگ شروع ہوا, یہ دیکھو نا یہ پھول ہے ان کے اندر بھی اثر ہے. عید کو آپ اپنی نوز کے قریب کرو گے تو آپ کو خوشبو آئے گی. تو اللہ کے بندوں جو رب کائنات نے پھولوں کے اندر اثر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر رسول کے اندر کتنا اثر رکھا ہوگا. تو ذکر رسول کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ گرمی دور ہوگی, توجہ رکھو. بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے, ہم جن کا ذکر کرتے ہیں ان کو زمین نے ختم نہیں کیا. ایک دلیل سنو اور پھر محبت کا اظہار کرو. آپ دیہاتی لوگوں بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھو گے. آپ نے انڈا دیکھا ہے, مجھے بتاؤ انڈے میں کوئی سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے اندر پانی جاتا ہو؟ کوئی کھڑکی ہوتی ہے جس کے ذریعے اندر خوراک جاتی ہو؟ کوئی کھڑکی نہیں. لیکن وہ کتنا قادر مطلق ہے, وہ کتنا کاریگر ہے. بند انڈے کے اندر سے دو کھول نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ بند انڈے کے اندر سے جاندار نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ اگر آپ اس پر بھی نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا کہ آپ نے اتنی بڑی بات عقیدے کی بات کو ضائع کر دیا ہے. ایک دل کے کونوں پوچھو جیڑا رب بند انڈے دے اندر ککڑی دے بچے نو زندہ رکھ سکتا ہے, اور بند قبر دے اندر اپنے یار نو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے. آپ خود سوچو اس بات کو. اور میں صرف بطور دلیل ایک بات بیان کرنے لگا, اور یہ بات وہ ہے آپ کو پتہ ہے علماء موجود ہو نا تو جب یہ کہا جائے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واقعہ نقل کیا ہے تو علماء کی توجہ پہلے سے زیادہ آ جاتی ہے. جب بندہ کہہ رہا کشف المحجوب میں داتا علی جویری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے تو لوگوں کی توجہ اور آ جاتی ہے. تو میرے دوستو جڑا واقعہ میں سنان لگا وا نا اے جناب محمد مصطفیٰ نے خود اپنے غلاماں نو سنایا ہوا ہے. حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے. نبی پاک کی بس صرف توجہ نہ سننا ہوا ہے. اے ضروری نہیں ہوتا کہ حضرت دعات ہی لے جائے ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آنے والا کچھ دامن کے اندر لے کے جائے, کوئی عقیدے کی پختگی کوئی فکر لے کے جائے ہے, مسلک کے ساتھ وفاداری لے کے جائے ہے. نبی پاک کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں سے, اس امت کا نہیں, فرمایا پچھلی امتوں میں سے نا ایک امت کا ایک جوان تھا. اب آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت جناب محمد مصطفیٰ کے تشریف لانے تک کئی سو سال کا فاصلہ ہے, تو پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا تھا. نبی پاک نے فرمایا ہے جوان سی, رب نے انہیں پیار کیتا, ایس امت دا نہیں سی یاد رکھے ہو پچھلی. فرمایا پیار کیا, اللہ نے کرم کیا کیا؟ فرمایا ابری الاکمہ والابرسا, اندھے دی اکھ تے ہاتھ لاندا سی اللہ بنائی عطا فرما دیندا سی. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں. فرمایا بیمار کو ہاتھ لگاتا تھا اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے بندہ چھوٹا ہو نا, چھوٹا ہو بندہ تو بندہ دیکھ کے یہی سمجھتا ہے حضرت اس کی تو عمر ہی بڑی چھوٹی ہے, اس کو کہاں پہ قرب نصیب ہونا ہے. ہماری قوم کی سب سے بڑی خرابی بلا کیا ہے؟ اسی ظاہر ویکھنے ہیں. اسی ویکھنے ہیں پیر صاحب آئے نے, 4 گڈیاں پیچھے نے, 5 اگے نے, بہت وڈے پیر صاحب آئے نے. اللہ دے بندے ہو جس پیر دے اندر مدینے والا نہیں نا وہ پیر نہیں. جس پیر کی نظر جیب کی طرف ہے نا وہ پیر نہیں ہے. اس سے بڑا مداری گر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. ہمارے قبلہ کی امسا فرماتے تھے جڑا پیر ہوندہ جیبہ صاف نہیں کرتا دلوں نو صاف کرتا وے ہے. اس کا دھیان دلوں کی طرف نہیں ہوتا, اس کا دھیان جیبوں کی طرف نہیں ہوتا, اس کا دھیان دلوں کی طرف ہوتا ہے. اور ایک جملہ فرماتے تھے جو اللہ والا ہوتا ہے فرمایا اس کی نگاہ کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے. ایک جملہ پنجابی میں بولتے تھے, ایک ہوندہ ہے نظر لگ جانا, ایک ہوندہ ہے نظر پہ جانا. فرماتے تھے جو دنیا والا ہے وہ نظر لگاتا ہے, اور جو اللہ کا یار ہوتا ہے وہ نظر ڈالتا ہے. فرمایا دنیا والا نظر لگائے زندہ مردہ ہو جاتا ہے, اللہ والا جب نظر ڈالتا ہے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں.
تو ہم چونکہ ظاہر کے اوپر ہی مارے گئے. اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خدا کا واسطہ ہے، یہ جتنی محنت آپ اپنے ظاہر کے اوپر کرتے ہو نا، یہ کچھ دل کے اوپر بھی کرو ہے. یہ دیکھو نا، اے میں چادر پائی دی ہے نا، میں اپنے واسطے پائی دی ہے، مینوں سردی لگ دی ہے. اے کوٹی پائی دی ہے، اپنے واسطے پائی دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ دیکھنا چاہیے، نبی پاک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تمہارے کپڑوں کی طرف دیکھتا ہے نہ صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور میں نے یہاں تک پڑھا ایھا الولد رسالہ لکھا امام غزالی نے، کہتا ہے جو بندہ مو جاندہ ہے نا، مر جاندہ ہے، جو گھر والے چوک کے قبرستان دی طرف لے کے جا رہے ہوندے نے، رستے 40 سوال ہوندے نے. اے فکر سمجھو، ایک سوال یہ بھی ہوندہ ہے بندے آ جتھے لوکاں دا دھیان پیندا ہی انہوں روزانہ صاف کرنا سے، تے جتھے اسی نظر رحمت فرمانے ہر دل دھیان ہی نہیں گیا. ہمارے دل صاف نہیں، اس لیے ذکر رسول کی محفل کے اندر آ کے بھی رنگ نہیں چڑھتا ہے. ہمارے دل صاف نہیں ہے، اس لیے نماز بھی پڑھتے ہیں تو سرور نہیں آتا. ہمارے دل صاف نہیں ہے، اس لیے حضرت ہمارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. ہمارے بڑے تو کہا کرتے تھے جے کے اندر صاف نہ ہوئے حج بھی سیر سپاٹا ہو. دل کالے نہ لو منہ کالا چنگا جے کوئی یس نو جانے ہو. اور ہمارے بڑے کس طرح تربیت کرتے تھے مریدوں کی. اون تو کیڑا نفسیات گفتگو کردا جے ہے. میں ابھی یہ کہہ کے آ رہا تھا، میں وہاں پہ کہا، میں کہا یار میری بات یاد رکھنا، وہی مرید نو رنگ چڑھدا ہے جڑا اپنا چودھری ہونا گھر چھڈ کے شیخ دے کول جاندا ہے. دیکھو نا، بندے نے ہاتھ چابی پھڑی ہوئے 50 لاکھ روپے والی، تو بندہ پیر دے کول جائے گا، او دے ذہن تے چابی ہے، پیر کتھوں آنا حضرت ہے. رنگ نہیں جی انج چڑھدا. میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، اگر اسٹیجوں پہ آج بھی ہم لوگوں کی طبیعت کے خلاف بات کریں نا، یہ ہماری قوم ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی چونکہ ویکھنے 1000 کتھوں آندا پہ ایک شعر آپ کی نظر جی، اسی ویکھنے 500 کتنا آندا پہ ایک شعر آپ کی نظر جی ہے. تو بھائی حضور دی نظر کی کیتا پھر؟ سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ میں آپ کو یہ رنگ دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت میں آپ کو فکر نہیں دے کے جانا. مینوں بھی شعر و شاعری بڑی آندی ہے، میں جنہ مرضی تانوں اللہ حضرت سناواں تو تسی سبحان اللہ آکھنی ہے، تو صبح آپ کو کیا ملنا ہے. ہمارے بڑے کس طرح تربیت کرتے تھے مریدوں کی. سنو، ایک بزرگ نے بلایا اپنے مرید کو، کہندے نے یار تینوں اینی دیر ہو گئی ہے، بھانڈے مانجدیاں ساڈے کول ہے، تے کی سکھیا تو؟ انہیں کہا حضرت بھانڈے مانجیاں تو کی سکھیا جاندہ؟ فرمایا جا ایک دفعہ ساڈے کہن تے دھو جا کے. وہ دھو کے آیا، آپ نے فرمایا کوئی سیکھیا؟ کہندا نہیں. آپ نے فرمایا جا پھر دھو جا کے. وہ پھر گیا، پھر آیا، فرمایا کچھ سیکھیا؟ نہیں. جو تیجی دفعہ بھیجن لگے نا، کہنے لگے حضور اے دسو تساں کی سیکھیا بھانڈے دھون تو؟ اگر جملہ سمجھ میں آئے نا تو تڑپ جانا آپ ہے. آپ فرمان لگے اساں تے بھانڈے دھون تو ہی سیکھیا ہے، بھانڈے نو اینا باہروں نہیں مانجیا جاندہ جنہ اندروں مانجیا جاندہ ہے. جس دن اس قوم نے یہ ظاہر کا سودا لینا چھوڑ دیا، اگر پیر بھی صحیح نہ ہوگے تو مجھے پکڑ لینا. یہ ظاہر کیا ہے حضرت؟ یہ اندر کا کہانی ہے. جس بندے نے اپنا اندر نہیں رب کے لیے سنوارا، وہ تو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، وہ تو لوگوں کا کباڑا کر رہا ہے. میں نے نبی پاک کا فرمان پڑھا، فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ ہون گے، فرمایا انہاں دی زبان چ بڑی مٹھاس ہوگی، دل بیڑی والے ہون گے. مجدد الفسانی، مجھے بتائیں کوئی بندہ ریڑی پہ کام کر رہا ہو، کیڑا انہوں ولی سمجھدا جے ہے؟ جڑا بندہ جوتیاں گانڈدا ہوے کیڑا انہوں ولی سمجھدا جے ہے؟ نہیں نہ سمجھا جاتا. ابھی ادھر رنگ دیکھنا ہمارے بڑے کس طرح کے تھے. خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمایا، ریڈی والا آ گیا، آپ اس سے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. تو مرید کہنے لگا جب وہ چلا گیا نا، وہ ہے تو ریڈی والا تو تسی کل ہی کھلوتے ہوئے. یہ ہے نگاہ. مرید کی نگاہ ریڑی تک تھی ہے، اب پیر کی نگاہ کہاں تک تھی؟ آپ نے فرمایا تو اپنی نظر نہ تکیا تے تینوں ریڑی والا لگیا، اسی اپنی نظر نہ تکیا سانوں تے وقت دا کتب نظر آیا ہویا ہے. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں حضرت جوان تھا، لوگوں کو کیا پتا ہے جوان اتنے کمال درجے پر پہنچ چکا ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو آنکھوں کی بنائی آ جاتی ہے. اب حضور خود بتاتے ہیں، حضور نے فرمایا اودی پاپولرٹی اس طرح ہوئی، وہ نا کس قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو رستے کے اندر نا شیر آ گیا، تو لوگوں نے آخیا ہم نے تو نہیں جانا، شیر حملہ کرے گا تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے. اس نے نا نیچے سے کنکر اٹھا کے شیر کی طرف پھینکا. ان شیر نے بھی پتہ لگ گیا ہوگا کسی عام کے ہاتھ سے نہیں نکلا، رب کے یار کے ہاتھ سے نکلا ہے، وہ بھی حضرت چلا گیا ہے. یہ سب اس بات کو اتنی پاپولرٹی مشہوری ملی، میں اس لیے یہ واقعہ تیزی سے آگے لے کے جا رہا ہوں، میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. اتنی پاپولرٹی ملی جڑا وقت دا بادشاہ سی نا، انہیں خدائی دا دعویٰ کیتا گیا سی، او دا ایک او سی مرید یا انہوں کہہ لو وزیر کہہ لو، انہوں لبدا نہیں سی ہے. اب اس کو کسی نے کہا تم بڑے طبیبوں کے پاس گئے ہو تو تمہارا کام نہیں ہوا، فلاں جگہ پہ نا ایک جوان رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے رب کو نہیں مانتا، وہ کسی اور کو مانتا ہے، اس کے رب نے اس کو کمال یہ عطا کیا، وہ ہاتھ لگاتا ہے بنائی آتی ہے. اے حضرت پورے پروٹوکول دے نال ادھر گیا، اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ میری آنکھوں کی بنائی آ جائے تو یہ بھی دوں گا یہ بھی دوں گا. اے جی حضرت اصل رنگ ہے. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم نے جس سے لو لگائی ہے اس نے سب کچھ عطا کیا.
یہ بتاؤ تم کس لیے آئے؟ اس نے کہا آنکھوں کی بنائی نہیں ہے، اس نے ہاتھ لگایا آنکھوں کی بنائی آ گئی۔ المختصر جانا نے فرمایا جب بادشاہ کو پتہ لگا من دے مینوں نے جاندے دے کول نے اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو میری دکان تو بند ہو جائے گی، لوگ تو اسی کے رب کو ماننا شروع کر دیں گے۔ اس نے 4-5 بندوں کو بھیجا، کہتا جاؤ جی اس کو ذرا اٹھا کے لے کے آؤ۔ جب اس کو لایا بچہ چھوٹا سا، مجھے بتائے ایسا جو بھی کسی چودھری کو طلب کر لے آدھا خون سوکھ جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو جب بادشاہ کے محل میں لایا گیا تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا بالا کا رب بھی غیرن، میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ یعنی وہ سمجھتا میں ہی رب ہوں، کہتا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ بچے کا دلیرا میں جواب سننا اور پھر رب کی رضا کے لیے سبحان اللہ بولنا۔ بچہ ڈریا نہیں، انہیں کیا کیا کہنا نام ربی و ربک اللہ، آہو میرا رب بھی اللہ تیرا رب بھی اللہ۔ انہیں کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ انہیں کہا نام ربی و ربک اللہ، ہاں میرا رب بھی اللہ تیرا رب بھی اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو بڑا غصہ آیا، اے میرے محل دے اندر بھی آ کے اپنے رب دا ذکر کرنے تو باز نہیں آیا۔ 5 بندوں کی ٹیم تشکیل دی، کہندہ پہاڑ دی چوٹی تے لے کے جاؤ، اتوں سٹنا جے تھلے ہے، اور پھر مجھے آ کے بتانا پرخچے کس طرح اڑے۔ جب اوپر لے کے گئے نا، اب اس درد کو ذرا سمجھنا جائے، جڑے نسبت والے نے نا جو صوفی رنگ کو پسند کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کیڑا نہیں جینا چاہتا؟ کس کو نہیں زندگی چاہیے ہوتی ہے؟ لوگ تو گردے ٹھیک کرانے کے لیے 40 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں۔ ادھر کیا تھا جدوں انہوں لے کے گئے نا تو کہندا کی ہے، چلو میں پنجابی میں عرض کرتا ہوں، کہندا یا اللہ مینوں مارنا چاہتے ہیں، جے تیری مرضی ہے نا میں مار دیتا جاواں، پھر یار بھی راضی ہے۔ یہ ہے وہ مقام حضرت، ادھر بندہ تھوڑی سی بات ہو جائے بندہ گلے کرنا شروع کر دیتا، میں نمازہ پڑھنا وا میرے نال ہی انج ہونا سی، میں اتنا خیرات کرتا ہوں میرے ساتھ اس طرح ہونا تھا، اور بھائی میرے احسان کرنا اور دیتے تو دے رہے ہیں، کیڑا ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے؟ وہ دے رہا ہے تو تم دے رہے ہو، وہ توفیق دے رہا ہے تو تم خرچ کر رہے ہو۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب بندہ اس کی رضا پہ اپنی رضا کو قربان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو قربان کرے گا اس پر جو میری چاہت ہے پھر وہ بھی کریں گے جو تیری چاہت ہے۔ ساڈے وڈیاں نے نا چاہتاں قربان کیتیاں ہیں، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی ہے، پہلے میں بڑی سناتا تھا۔ جلال الدین شاہ صاحب جب آتے تھے نا، ڈاکٹر اشرف حاصل ڈالی صاحب کے جو استاد ہیں، جب یہ آتے تھے سیالکوٹ تو قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے جاتے تھے، قبلہ حکیم خادم علی صاحب ان کے پاس۔ اب پہلے پیروں کا آپس میں بڑا پیار ہوتا تھا، ہوں تو یہ ہوتا ہے تو ایدے کول جانا ہوں تو فارغ ہے، مجھے بتاؤ حضرت نبی پاک تو جوڑنے کے لیے آئے تھے، تو کہڑا زور دا امتی ہے، تو تے توڑنا پہ امت نو ہے۔ مجھے بتاؤ حضرت جیڑا قادری ہوئے نقشبندی ہوئے سیفی ہوئے ساڑے حضور نہ پیار کرنے والے صحیح العقیدہ ہون ساڑی جان نے یار، ساڑے سران دا تاج نے ہے، ادھر کی ہے ان کو نہ بلاؤ یہ نہ بلاؤ۔ مجھے بتاؤ تم تو فرقہ بازی کر رہے ہو، تم حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ایسا رنگ نہیں ہوتا حضرت۔ میں اس لیے اس موضوع کو چھیڑا ہے، سب نال بوتیاں کیرتاں تہاڈیاں لٹیاں جاندیاں نے، کیونکہ دیہاتی لوگ ہو تسی تے جناب ایک دفعہ دے اوتے 2-2 ہزار روپے دے چھڑ دیو، 5-5 ہزار روپے دے دیتے ہو، لیکن اے بھی دیکھو جی ہاتھ ہاتھ دیتا ہے دل دا رابطہ مدیلے نہ جوڑ کے بھی جا رہا ہے کہ نہیں ہے، یا اپنے ہی کر کے جا رہا ہے۔ کبھی میرے پاس کبھی اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ جلال الدین شاہ صاحب نے جدو بھی آنا نا تو قبلہ حکیم صاحب نے نا ایک دن کہہ دیا، آپ نے کہا آج دی رات ساڈے کو رہ کے جاؤ ہے، وہ کہنے لگے نہیں میں سویرے جا کے بچیاں نو پڑھانا ہے تو میں جانا ہی جانا ہے، اور بڑا اصرار کیتا لیکن جلال الدین شاہ صاحب نہیں منے۔ اب باہر گئے نا، آپ کو پتہ ہے لوگ یہ 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے گرمی جاندہ نہ نہیں لیندی پئی، ایک بارش پہ سردی آ گئی سی کہ نہیں، وہ دسدا اسی ہیں وہاں اینج چاہیے گرمی کریے اینج چاہیے سردی کری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں باہر نکلے تو طوفانی بارش شروع ہو گئی، جلال الدین شاہ صاحب سوچ لگ بڑے بچیاں دا ایک دن بچان واسطے میں آیا وہاں، تو جے بارش اس طرح دی رہی بیمار ہو گیا تو مہینہ ضائع ہو جائے گا، واپس آ گئے۔ قبلہ حکیم خادم علی صاحب 4 پائی دے اتنے سن تشریف فرما، ویکھیا جلال الدین شاہ صاحب آ گئے، کہنے لگے شاہ جی تسی آ گئے ہو؟ کہنے لگے باہر بارش بڑی سی تو میں آ گیا، باہر بارش بڑی سی تو میں آ گیا۔ ہوں جملہ سنو، آپ نے کہا شاہ جی تانوں کنی دفعہ آکھیا نہیں نہ منے، انہوں ایک دفعہ آکھیا من گیا جی۔ یہ ہے وہ رنگ، بابا فرید فرماندے نے 40 سال رب رسول نے جو آکھیا سی فرمایا وہ کیتا وے، ان ایسے دن ناغنے فرید جو کہنا رب اس طرح کر چھڑدا وے ہے۔ یہی اس نے کہا یا اللہ اگر تیری مرضی ہے مار دیا جاؤں تو پھر یار بھی راضی ہے، اگر تیری مرضی نہیں تو میرے مولا پھر اینا دے مقابلے چ میرے واسطے کافی ہو جا۔ حضور نے کی فرمایا اللہم اکفنیہم بما شئت، ہوں جڑے سٹن واسطے گئے سن وہ تو ڈب کے مر گئے، رب نے اپنے یار نو بچایا۔ کوئی جو شہر دی طرف آیا، رنگ سنو ذرا، شہر دی طرف آیا، بادشاہ دیکھ کے کہا وہ کدھر ہیں وہ جو تمہارے ساتھ گئے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، میرے رب نے ان کو مار دیا ہے۔
اور حضور فرماتے ہیں پھر انہیں 5 بندے بھیجے, کہتا ہے اب اس کو سمندر کے درمیان میں لے کے جاؤ, ادھر ہوتے دینا. اب پھر پھینکنے کے لیے گئے, پھر وہی ڈوب کے مر گئے. رب نے پھر اپنے یار کو بچایا. یاد رکھنا میرے دوستو, کبھی بھی نا امید نہ ہونا ساڈے نال انج ہو جائے گا, انج ہو جائے گا. زندگی موت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے. اور یاد رکھنا, فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے. جسے وہ بچانا چاہے کیڑا مار سکتا ہے. اب کیا تھا, 2 دفعہ بندے بھیجے لیکن وہ نہیں مرا. حضور فرماتے ہیں وہ بڑی ٹینشن کے اندر تھا, یہ مرتا ہی نہیں ہے. اب بچے نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا نا, کہنا تیرے مروان نہ نہیں میں مرنا. اے مسلمانوں یقین پیدا کرو, سانو کوئی بندہ کہہ دینا تو ساڈے نال اے نہیں کیتا تیری دھون لا داں گا, اسی کہنا انہیں مار چھڑنا ہے, میں مجبور ہاں, میں کراں گا. اللہ دے بندے, بندہ زندگی دیندا وے, بندہ موت دیندا وے. دیکھو اس نے کیا کہا, انہوں نے کہا بادشاہ تیرے مروان نہ نہیں میں مرنا. کیوں؟ جنوں میں ماننا وا نا زندگی بھی وہ دیندا, موت بھی وہ دیندا وے. انہوں نے کہا میں تینوں طریقہ دسنا, وہ طریقہ اپنا میری موت ہو سکتی. انہوں نے کہا اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی. انہوں نے کہا کھلے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کر, اونچے مقام تے مینوں کھڑا کر. اونچے مقام تے کھڑا کر کے نا جدو تیر کمان تو تیر چلان لگے گا نا تے تو سارے دے سامنے اپنا نام نہیں لینا, تو کہنا بسم اللہ برب الغلامی, بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں. اپنا نہیں تو نام لینا, تو ہی اپنے آپ رب کہنا نا, اپنا نہیں میرے رب دا نام لینا. تو کہنا بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں. تینوں نہیں پتا جدو یار دے نا تے تیر لگے گا نا, سرور بڑا آئے گا, لطف بڑا آئے گا. اب اس نے کھلے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا, اونچے مقام پہ کھڑا کر کے جب تیر چلانے لگا نا تے اپنے آپ رب کہنے والا سارے سامنے کہندا پیا بسم اللہ برب الغلامی, بسم اللہ برب الغلامی. ہن غور کریا جی ذرا, مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کئیاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہے. یہ موبائل ہے نا, میں آپ کی طرف یوں اشارہ کروں گا نا مارنے کا, دیکھو اس بابے کی چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ کہتا ہے نا تکلیف ہونی ہے, آدھی تکلیف پہلے محسوس کر لیتا ہے. راوی کہتے ہیں انہوں پتہ بھی سی تیر آ کے لگنا وے تو میری جان نکلنی ہے, تیر آ کے لگنا ہے, جان نکلنی ہے, لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا, پھر بھی اس کے لبوں پہ تبسم تھا. اس پر بھی آپ نہ بولے تو بڑے کنجوس ٹھہرو گے. راوی کہتے ہیں کیوں مسکرا رہا تھا؟ وہ اس وجہ نہ مسکراندا پہ ہی پائیں میری جان جان لگی ہے, ایسے جھوٹے خدا دے منہ چوں میرے سچے خدا دا نا تے نکلدا پیا وے نا. یہ ہے ایک رنگ. اب اگلا رنگ دیکھو, یہ آپ کو بتانے لگا ہوں, پھر آپ کو بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں جی اے ولی مر گئے, اے قبر جناب مٹی کھا گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ابن کثیر کا حوالہ یاد رکھنا, اور میں آپ کو کتاب کے طور پر بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. قبلہ شاہ صاحب کو میسج کیجئے گا, میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر تصویریں بھیج دوں گا. ابن کثیر جیسے بندے نے لکھا. اب کیا تھا, اس نے تیر چلایا, بچے کو کان پٹی پہ تیر لگا. کدھر سارے بولو, کان پٹی پہ تیر لگا, بچے کی روح پرواز کر گئی. اب روح پرواز جب کر گئی نا, پورا مجمع کٹھا ہوگا سی. انہوں نے کہا جنوں اسی رب ماننے آ, اینے پہلے 5 بندے بھیجے بچہ نہیں مریا, پھر 5 بندے بھیجے بچہ نہیں مریا. بچہ اسی وقت مرا ہے جب اس نے بھی بچے کے رب کا نام لیا ہے. حضور فرماندے نے, جڑے تھوڑے بہت عربی جانتے ہیں وہ سمجھ جان گے. حضور فرماتے ہیں تھے بادشاہ نے آکھیا بسم اللہ برب الغلامی, سارے مجمع نے آکھیا بادشاہ جی ہن تسی فارغ ہو, آمنا برب الغلامی. وہ سارا مجمع ایمان لے کے آ گیا. ہوں تانوں گل ہے میں تاں سنائیے, اس امت دا نہیں سی, پچھلی امت دے وچوں کسی امت دا سی. اب میں ہولی بات کرنی ہے, پھر میں دیکھوں گا حضرت کتنا کو ذوق رکھنے والے ہو. یہ ذکر رسول کی برکت آپ کے اندر زیادہ اثر کر رہی ہے یا یہ سردی کی شدت اثر کر رہی ہے؟ ان غور کرو. کئی 100 سال ہو گئے جی حضور نے ذکر کیتا. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کن کی خلافت آئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ابن کثیر کہندے نے حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر نا ایک جگہ دی کھدائی ہوندی پئی سی ہے. اسباؤہ علی صدعہ کما وضعہا حین قتل. کہندے ہیں کھدائی دے دوران ایک جوان دی لاش نکلی, کہندے نے ہاتھ کان پٹی دے اوتے سی. صحابہ نے کہا اے اوہی جے جس دا ذکر مدینے والے نے سنایا سی, اے اوہی جے جس دا ذکر مدینے والے نے سنایا سی. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا, پچھلی امتاں دے وچوں کسی امت دا ہوئے تے لو لا لے رب تے انہوں ختم نہیں ہون دیندا, تے شیخ عبد القادر جیلانی دی کی شان ہوے گی ہے, داتا صاحب دی کی شان ہوے گی ہے. اور مجھے حضرت بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کرو اس بات کا. اسی عرس منانے نے, داتا صاحب کا عرس ہوا, کنے لوگ جاندے نے, کوئی دودھ لے کے جا رہے. وہ اللہ دے بندے ہو, عرس مناندے ہو, لیکن عرس والا جس رنگ چ زندگی گزار کے گیا کوئی ایک دا رنگ بھی تواڈے اندر نظر نہیں آندا. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے مال جننے مرضی پیسے لٹاؤ, جنہ مرضی حضرت پھر عرس مناؤ ہے, جان والے دی تسی ایک نہیں مانتے پے, کس طرح آپ کے اوپر رنگ نظر آئے گا؟ جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ اس کے اندر یہ اثر پایا جاتا ہے اپنے نفس دے نال وہ لڑدا وے.
نفسیاتی دو روزہ کانفرنس ہے میری مسجد کے اندر. ایک خطیب صاحب کی چھوٹی تصویر لگی ہے, انہوں نے پچھلے دن حضرت میسیج کر کے کیا میں نے نہیں آنا. مینوں دسو حضرت ہے تصویر وڈی ہے, ذکر رسول وڈا وے ہے, نفس پرستی آ گئی حضرت ہے. میں نے خود یہ رنگ دیکھا حضرت. اللہ معافی عطا فرمائے, میری بات کا غصہ نہ کرنا, میں تاں گل کر لگا اصلاح دے طور دے ہوتے. کسی کو میں نے کیوں ٹارچر کرنا ہے, کیونکہ جب میں بیٹھ جاتا ہوں نا پھر سانوں بھی نہیں پتہ لگتا ہوں کہ حضرت بولی کیڑی چلتی پئی ہے. لیکن جو بات کرتے ہیں یہ دل سے بات کرتے ہیں. یہ دیکھو نا, کوئی بندہ واقعی کچھ کھانے پینے والا ہو, انہوں نہ اسٹیج تے ادھر پروٹوکول دیتا جائے, وہ کہندا میں تے ادا ہو گیا. اللہ دیا بندے ہے گھاٹے تینوں اپنے ذکر دی محفل چ بلا لیا انہوں نے. میں آپ کو رنگ سمجھنا جے, میں گاؤں والے ہو, میں تانوں کہہ رہا تاکہ تسی سویرے اٹھ کے یاد کرو کہ واقعی کچھ جملے سنے نے ہیں. جی اسی ہی نفس دے خلاف نہیں چلنا تو پھر حضرت امریکہ والے نے چلنا وے. اسی نفس پرستی لوگ ہیں نا, یہ نفس پرست. اچھا جی نفس نے آکھیا جی چلو جی اذان دا ٹائم ہو گیا ہے تو ہن ذرا تھوڑا جا منہ پھیر لو ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں داڑھی رکھ کے نماز نہیں پڑھتا. چلو جی نفس پرست لوگ ہیں جناب. ہن دیکھو میں آیا وا, تسی سارے میرے واسطے کھلوتے ہو, میں باہر ترلے پانا پہ نہ دے, میں کہا قبلہ شاہ صاحب نعت پڑھتے پے نے, تہاڈی مہربانی مینوں آرام نہ لے کے جاؤ ہے. لیکن کی سی حضرت ہے لوکی پروٹوکول دیندے نے, اے اندر دا نفس جڑا بیٹھا رہا پھولدا ہے, ویکھیا قاری رمضان پورا بھک لیا نہیں تیرے واسطے کھلو گیا وے. اس کو کیڑا سمجھائے جناب. دیکھو نا اگلی دفعہ آؤں گا نہیں کھلوو گے تو مینوں بھوڑ ہو کے کہے گا, کہنا لگتا اج ساری ناراض ہو گئے نے, تیرے واسطے کھلوتے ہی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا اسی مجاہد انہوں سمجھنا جڑا لے کے تے حضرت صرف اسی کو مجاہد سمجھا جاتا ہے. میں نے نبی پاک کا فرمان پڑھا, حضور نے فرمایا حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے. آپ روزانہ ایک جگہ تو گزرتے سن, وقت دا بادشاہ استقبال واسطے کھلوندا سی, وقت دا بادشاہ. ایک دن مریداں نال لنگھدے پے نے تے بادشاہ اپنے وزیراں دے نال مشیراں دے نال پروٹوکول دین واسطے کھلوتا ہویا تے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نا بادشاہ کی طرف دیکھ کے نا تھوک چھڑیا. اب آپ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میں آ کے کہندا اوے بھائیو دھیان دے نال, تسی میرے واسطے کلی کھلوتے ہو, تھوکنا تو دور کی بات ہے, تسی ہلے 5 منٹ سیدھا ہو جانا سی ہے. حضرت بایزید بستامی نے بادشاہ کی طرف دیکھ کے تھوکا. انہاں دے جڑے مرید سن انہوں نے سن لیا. اب کیا تھا, آپ تھوڑا سا آگے گئے, بادشاہ نے گالاں کڈنی شروع کر چھڑی. کہندا چنگا بابا میرے واسطے کھلوتے ہیں, سانوں تھوک کے چلا گیا وے. اب اگلی بات پہ غور کرنا. مرید کہنے لگے حضور عزت دا بدلہ عزت ہوندا ہے, احترام دا بدلہ احترام ہوندا ہے, تے تسی حضور اودی طرف ویکھ کے تھوک چھڑیا وے. آپ نے فرمایا یار پہلے اسی لنگنے سا نا, اے اندر والا بھوڑ نہیں ہوندا سی, اے ہن اج لنگیا نا چونکہ پورے پروٹوکول نال کھلوتا دا سی وزیراں مشیراں نال, اے بڑا بھوڑ ہویا. کہندا ویکھیا بایزید بستامی تیریاں کنیاں شاناں نے کہ وقت دا بادشاہ وزیراں مشیراں نال تیرے واسطے کھلوندا پیا وے. میں دوری طرف دیکھ کے تھکیا نا تو انہیں مینوں گالاں کڈیاں نے, تے میں اینوں مخاطب کر کے آکھیا تو اپنے آپ نوں کی سمجھنا پیا ہے, تیری اے اوقات ہے. مینوں دسو اس مشین چوں میں گزر سکنا وا, تسی گزر سکدے ہو؟ حضرت فرقہ دا اسی اپنے وڈیاں دی عقیدت کیتی ہے. بتاؤ حضرت ہے مینوں دسو, ہے یہی تو رنگ ہے. اے رنگ جس ٹائم مک گیا سانوں کوئی جوتیاں تے بھی بائے گا, سی جوتیاں تے بھی بان گیا. جس دن رنگ آ گیا حضرت سانوں کوئی بندہ ہے بھی کہے گا نا اوے بھائی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے تے کراندار پہ ریڑھی والا ہے, ہم ادھر بھی جائیں گے, پیسوں کی لالچ ختم ہو جائے گی. ہے میں کہتا ہوں یقین کرو اگر بندہ آج بھی دل سے ان کا ہو جائے, بندہ ویل چیئر تے بیٹھنے والا بھی ہو. بابا کیا کہتا تھا, بابا کہتا ہے تم اس پہ مر گئے, کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود, لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ, اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بات نہ کر, ذرا ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہات نہیں, جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا, جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ, جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. مانگو تو سی. میں آپ کو ایک رنگ بتاؤں حضرت ہے, اے ساڑی زبان ہے نا, قاری قرآن نے تلاوت کیتی ہے نا, سارے کہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ, لیکن قرآن پڑھا گیا ہے وہ ہوندا نا کوئی دل کا بدلنا. اللہ کیا ہے دل لے. ہوں تمہیں دسن لگا میں حضرت جنہوں نے نفس دے خلاف جہاد کیتا ہے, پھر لو لائیے, پھر ان کا کیا اثر تھا. بہت بڑا نام ہوا ہے بر صغیر کا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, چھوٹی شخصیت نہیں ہے. ان کے دور کے اندر نا ایک پنڈت نے, پنڈت سمجھتے ہو نا ہندوؤں کا جڑا ہوندا وے گرو, انہیں رولا پڑھنا شروع کر چھڑیا. کہتا ہے ساڈا فلاں جگہ دے اتنے مندر ہے 200 انہوں 200 سال ہو گئے نے. کتنے 200 سال ہو گئے نے, 2 صدیاں ہو گئی نے. وہ نہ دیوار ڈگی ہے نہ کھڑکیاں ٹوٹیاں نے. تو مسلمانوں دی مسجد ویکھ لو, سال بعد ہی رنگ خراب ہو جاتا ہے, کھڑکیاں ٹوٹن لگ پیندیاں نے. کہتا ہے اس بات کی دلیل ہے ساڈا مذہب باقی رہے گا, مسلمانوں دا مذہب ختم ہو جائے گا. اب اکثر لوگ جو ہے نا اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ جواب کی دئیے ہے, وہ 200 سال واقعی ہو گئے دینے ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے میں جواب داں گا. کہندے ایتھے جواب دو.
آپ نے فرمایا اتھے جواب نہیں داں گے, وہ جڑا مندر تو کہنا پہ نا اتھے جا کے جواب داں گے. ان مندر دے کول گئے, دعویٰ کی سی 200 سال ہو گئے نے, دوبارہ بھی نہیں ڈگیاں, دروازے بھی نہیں ڈگے ہے. آپ نے قرآن دی آیت پڑھی ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ. آیت پڑھی, اینج اشارہ کیتا ایک دوا ڈگی, دوجا اشارہ کیتا دوجی ڈگی. آیت پڑھتے جا رہے ہیں, تیجا اشارہ کیتا تیجی بھی ڈگ پئی. پنڈت قدمہ چ آ گیا, مسلمانوں نے اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی. کہندا حضور ہے کی کام ہے ہوں جنہوں گل, اگر اس لیے میں کہتا ہوں بولو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میرا پیغام آپ تک گیا ہوا ہے, اے نہ کہ اتوں گزر گیا ہوا ہے. کہنے لگا یہ کیا آپ نے کیا, 200 سال ہو گئے نے ڈگی نہیں تو تسی ایک آیت پڑھ کے ڈگا چھڑیے. آپ نے فرمایا اللہ تو کہتا ہے قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اینا دی کی مجال سی اینا ڈگ دیاں. ہن اگلی گل سنو تے اس نال بہتا پیار نہ سبحان اللہ دی صدا بلند کرنی ہے. آپ نے فرمایا تو غور کر, اے اتھے آیت پڑھی گئی ہے, ایک ہی پڑھی ہے تو ساری ڈگ گئی ہے. مسیتاں 'چ روزانہ قرآن پڑھیا جاندہ ہے, نہ مولوی ڈگدا نہ مسیح ڈگدی ہے. سمجھ آئی بات کی. ہوں دیکھو اے ساڑھے لفظاں 'چ اثر کتوں آئے گا. میں بھی آپ کو سناتا ہوں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ, لیکن وہ درد کتوں آئے گا جڑا ساڑھے وڈیاں 'چ ہوندا ہی. صرف آخری بات بیان کرنے لگا. مجھے بھی پتہ ہے وقت بہت ہو چکا ہے. میں بھی گیا ہوا تھا ادھر آگے تقریر کرنے کے لیے, تو مجھے کہنے لگا ضرور گھنٹہ تقریر کرنی ہے. پھر انہوں نے میں گل سنائی ہے, میں کہ گھنٹے کونٹے دا کوئی گل نہیں ہوندی ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر ہے. وہ صوفی رشید صاحب ہے نا, وہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کی مسجد کے اندر نا وہ کلام بھی پڑھتے ہیں. مجھے ایک پروگرام تھا تو کرایا بھی مال پانیوں والے نے تھا. مجھے کہا تھا 15 منٹ تقریر کرنی ہے, میں نے 12 منٹ کے اوپر مائک چھوڑ دیا. تو مجھے صوفی رشید صاحب نے نا اپنی بات سنائی, کہنے نے پترا میں تینوں گل بڑی چنگی لگی ہے تیری اہلی. میں نا ایک محفل دے اندر نا واوی شعر پڑھ کے نا قبلہ حکیم صاحب دے کول گیا. تو مینوں کہنے لگے باؤ جی کتوں آئے ہو, میں کہا محفل پاک تو آیا. کنے کو شعر پڑھے نے, کہندے نے میں عرض کی تھی حضور اج واوی پڑھ چھڑے نے, یاد نہیں رہا ہے. کہنے حکیم صاحب مسکرا کے کہنے لگے باؤ جی جدوں تانوں یاد نہیں ہے لوگاں نوں کتوں یاد رہنے نے. میں جو حضرت تانوں سناواں نہ تانوں شاہ صاحب دے کلام یاد رہن نہ تانوں میری گلاں یاد رہن تے حضرت پھر کی فائدہ ہویا. میں تانوں بس وہی رنگ جہڑا صوفیانہ ہی نا وہی سمجھان لگا وا. ہن دیکھو میں نا بیٹھا دا, میں کھبے ہاتھ نہ اگر پانی پیاں گا نا تو مینوں کوئی کہہ دے گا نا کہ حضرت اللہ کے کھبے ہاتھ نہ پانی پینا حرام نہیں ہے, جائز ہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن تھی مینوں سمجھاؤ گے نا میں تانوں وڈاں گا. میں مولوی تو مینوں سمجھانا پیا میں کون حضرت ہے, تم مجھے بتا رہے ہو کہ مجھے بتاؤ گے امامہ کس طرح باندھا جاتا ہے, مجھے بتاؤ گے کہ حضرت زلفیں کس طرح کی رکھی جاتی ہیں. اے تانوں او رنگ سنان لگا وا تڑپ جاؤ گے حضرت آپ ہے. میں جمعے کی نشست کے اندر یہ بات سنائی تو مجھے باہر بیٹھے لوگ بتا رہے تھے, تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے حضرت اے ہن ساڑے وڈے ہے, اے پیغام تانوں دے کے جانا پیا جوانو تو ہی جینون ہو, ساڑی عقیدتاں جعلی لوگ لٹ دینے ہیں. کیونکہ جس بندے نے ملاوٹ شدہ سودا بیچنا ہوا ہے تو ملاوٹ شدہ جدو سودا اندر جانا انہیں تباہی کرنی ہے. نہیں تباہی کرتا مجھے بتاؤ ہے, نہیں بربادی کرتا. اگر نقلی گھی اندر جائے تو تباہی ہوتی ہے, تو 2 نمبر عقیدہ اندر جائے تو تباہی نہیں ہوتی, مان کی ہے. اب دیکھو ہمارے بڑے کس طرح کہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریدوں کو لے کے نا بغداد پہنچے تو لوگوں کہتے ہیں دسو بہلول کتنے ہیں. انہوں نے کہا حضور دیوانہ بندہ ہے, آپ نے بہلول سے کیوں ملنا. آپ نے کہا جی ملنا ہی ملنا ہے. ایک نے کہا جی فلاں جگہ پہ پھر ہونا ہے بہلول. اوتھے گئے تو بہلول بیٹھا ہوا تھا ذکر و فکر کے اندر مشغول تھا. حضرت جنید نے جا کے کہا السلام علیکم. انہیں آکھیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نے کہا جی کون ہو تسی. انہوں نے کہا جی جنید. آپ نے کہا وہی وہ جو بڑا اچھا واز کرتا ہے, جو بہت بڑا پیر ہے. حضرت جنید نے آکھیا ہاں فقیر وہی ہے. ہن غور کرو اگلا. حضرت بہلول کہندے نے اچھا یہ بتاؤ اتنے بڑے پیر ہو آپ, کھانے کے آداب آتے ہیں؟ کھانے کے آداب آتے ہیں کھانے کے. حضرت جنید بغدادی کہنے لگے جی آتے ہیں. آپ نے فرمایا سناؤ. پہلا ادب دسیا بسم اللہ پڑھ کے کھانا, دوجا ادب دسیا جی لقمہ چبا کے کھانا, تیجا ادب دسیا اپنے آگے سے کھانا, چوتھا ادب دسیا ولو آخر میں ہینڈ واش کرنا. ٹھیک ہے. حضرت بہلول دانا نے نا اپنا سودا چکیا تو اگے ٹور پیا. تو کی کہندے کی نے, انہوں نے کہا رکو تو صحیح. آپ نے فرمایا ایڈا وڈا پیر ہے تینوں کھان دے دا بھی نہیں آندے. ہائے ہائے یہ یار رنگ حضرت. وہ حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے ہے, نہیں کیا کہ میری بستی کر کے چلے گئے, پھر پیچھے ہے. تو حضرت وہ جو مرید تھے نا کہنے لگے حضور دیوانہ جے بندہ پھر چلے ہو. آپ نے فرمایا نہیں جانا ہے. وہ ایک جگہ پہ جا کے بہلول پھر بیٹھا, حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے. کہنے لگے اون غور کرنا جے, یہ جس کو یہ حساسیت سمجھ میں آئے گی نا پھر میں مانوں گا اور یہ توجہ واقعی محفل دے اندر سی ہے. جدو پھر گئے نا پھر آکھیا السلام علیکم. بہلول نے آکھیا وعلیکم السلام. کون جی؟ کہنے لگے اوہی ہیں جنہوں کھان دے آداب نہیں آندے.
اے جی حضرت اپنی میں مکانا اے نہیں آخیا وہی جنید جڑا پہلے آیا سی کہتے ہیں نہیں وہی جس کو کھانے کے اداب نہیں آتے. آپ نے فرمایا چل کھان دے اداب نہیں آتے گل کرن دے اداب آتے ہیں. میں نے کہا جی آتے ہیں. فرمایا بتاؤ جی اداب کیا ہے. انہوں نے کہا جی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا. دیکھو تسی بیٹھے دے نا دیہاتی لوگ ہو میں تدی پنجابی استعمال کرنا پہ تمہیں سارے سمجھ آیا ہے. اگر جڑے بوڑھے آئے دے نے انہوں نے بھی سمجھ آیا ہے لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا. حضرت بلول نے نا پھر اپنا سودا چکیا تھا اگلے ٹور پہ کہنے لگے تم کو نہ بولنے کے اداب آتے ہیں نہ کھانے کے اداب آتے ہیں. پھر اگے ٹور پہ ہے وہ پھر آگے گئے جناب. پھر جا کے بیٹھ گئے حضرت جنید. پھر پیچھے مرید کہنے لگے ضرورت دیوانہ ہے تو نہ وقت ضائع کرو. آپ نے فرمایا نہیں جانا ہے. پھر گئے پھر جا کے جناب السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون ہو. کہنے لگے میں وہی ہوں جس کو نہ بولنے کے اداب آتے ہیں نہ کھانے کے اداب آتے ہیں. انج لبدا جی فیض ہے انج حقیقت کا پتہ لگتا جی ہے. اچھا انہوں نے کہنے لگا چلو کھانے پینے کے اداب نہیں آتے تو سونے کے اداب آتے ہیں. سونے کے میں کہا جی آتے ہیں. انہوں نے کہا کیا عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً ذکر و فکر میں مشغول ہو جانا سورہ ملک سورہ واقعہ پڑھنا تو سو جانا. آپ نے فرمایا نہ تینوں سون دے اداب آندے نہ کھان دے اداب آندے نہ گل کرن دے اداب آندے. پھر بوری چوکے نہ اگے ٹور پہ ہے. حضرت جنید بغدادی نے نا دامن پکڑ لیا. کہنے لگا جی مینوں نہیں نہ آندے تو تواڈے تے دسنا واجب ہے. اب یہ پہلا جملہ اگر آپ کے دل پہ لگے نا دل پہ لگے تو اس طرح محبت کا اظہار کرنا تاکہ ہمارے بڑوں کی روح کو بھی ٹھنڈ پہنچے ہے. وہ کہنے لگے حضور جو کچھ میں دسیا ہے تو کی سی. آپ نے فرمایا تسی فرا دسیے فروئی چیزاں دسیاں نے اصل تے کلام نہیں کیتا. کہنے لگے پھر اصل تسی دسو. کہنے لگے کھانے کے اداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے بندہ غور کرے لقمہ حلال دا یا حرام دا ہے. یہ تھے ہمارے بڑے. کہنے لگے تسی تے آکھیا نا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا. یہ ابھی میں آیا تو مجھے جوان بلا کیا کہتا ہے ادھر تقریر میں کہندا مجمع چک کے رکھنا وے ذرا یعنی جگا کے رکھنا وے. مینوں اپنے مان نہ دسو 12 بج گئے نے تواڈے وچوں ایک بندے دی توجہ ہے ادھر ادھر. وہ دیکھو وہ جو اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے وہ بھی گفتگو دھیان سے سن رہے ہیں. کیوں میں حضرت دل نہ گلا کرنا پہ ہوں. تدی تو دیکھو نا سٹیج والے سارے مجھے دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک بچہ دسو وہ دیکھو 12 بج گیا وہ بچے یہ چھوٹے بچے کس طرح دے. ایک بچہ بھی مینوں دسو جس کی توجہ ادھر ادھر ہو. یہی محفل کا حسن ہوتا ہے. تو حضرت بایزید بستامی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بلول کہنے لگے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بتائیں مجھے کلام کرنے کے اداب کیا ہیں. تو اس آنکھیں کلام کرنے کے اداب تو یہ ہیں لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام نہیں. آپ نے فرمایا کلام کرنے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے تیرا بولنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو تیرا لکھنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو. اے ادب اے نہیں کہ تو لوکاں نو ویکھ کے گلاں کرے لوگ یہ پسند کرتے ہیں تو میں لیاں گلاں کراں. ہوں تیجا ادب دیکھو. انہوں نے کہا اے میں کہنا ہے جی گل جی تسی سارے لے جاؤ نا پھک لے آن والے ہو یقین کرو پورے بجوات کے لیے آپ جو ہے نا مثالی کردار پیش کر سکتے ہو. انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا سونے کے اداب کیا ہیں. تو اساں کیا جی سورہ ملک پڑھ کے سونا. آپ نے فرمایا سونے کے اداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے بندہ غور کر کے سوئے کسی مسلمان دا بغض رکھ دے نہیں میں سوندا پیا ہے. اے جی رنگ حضرت ہے. میں اس تو بعد کہ تانوں ہن کیڑیاں گلاں سناواں ہیں. یہی ہے جو صوفیزم میں آپ کو بتا کے جا رہا نا ساڈے وڈے اے سن ہیں. اور آخری بات سنو جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں نے کیا ہی پترا جھوٹ نہیں بولنا. پترا اج یہی نیت کر جو اللہ دے بندے ہو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. سارے کرو نیت ہے جھوٹ نہیں بولیں گے. گل حضرت سچی ہے سچی بتا دو ہے. اور یاد رکھنا جہاں بندہ جھوٹ بولتا نا ذلیل بڑا ہوتا جی ہے. میں نے کشف المجوب میں پڑھا داتا صاحب نے یہ بات لکھی ہے. ہوں تسی آپ مجھے بتاؤ شاہ صاحب کی عقیدت ہو شاہ صاحب نے بندے مارنے واسطے آئی ہیں. میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہوں مینوں دسو گھر والے دسن گے کہ شاہ صاحب ساڈے گھر دے اندر وہ تو چھپان گے کیوں عقیدت ہے عقیدت غالب آ جائے گی. اوکے گا نہیں شاہ صاحب گھر نہیں ہے. حسن بصری دے مرید نے کون حضرت بی بی اجمی. وقت دے بادشاہ نے بندے بھیجے جاؤ حسن بصری کو لے کے آؤ انہوں اندر کرنا وے ہے ان پہ ظلم و تشدد ہو گئے. حضرت حسن بصری آستانے تے چلے گئے اپنے مرید دے آستانے تے حضرت بی بی اجمی دے آستانے تے. حضرت حسن بصری بی بی اجمی حضرت حسن بصری نے پیر مرید نے بی بی اجمی. وہ آگے پولیس والے کہنے لگے دسو جی حسن بصری کتنے نے ہیں. آپ نے یہ نہیں آخیا میرے پیر تے ایتھے نہیں تسی ایتھے کی لین آ گئے نہیں. آپ نے صراحتاً جملے آکھے. آپ نے کہا حسن بصری ایتھے ہی نے. جملے کیا حسن بصری ایتھے ہی نے. انہوں نے پھیرا لایا حسن بصری نہیں ملے. کہتے ہیں مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ. داتا صاحب نے لکھا مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا حسن بصری ایتھے ہی نے. انہوں نے پھر دھیان ماریا پھر حسن بصری نہیں ملے. وہ کہتے ہیں تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ. 2 دفعہ لگایا. انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا نہیں ملتے تو پھر ٹھیک ہے. انہوں نے تیسری دفعہ دھیان مارا حسن بصری نہیں ملے. وہ چلے گئے غصے کے ساتھ ہے. حسن بصری باہر آئے آ کے کہنے لگے یار تیری کرامت نے مینوں بچا لیا. کی کہندے نے
ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਰਾਖਤ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? وہ لگتا ہے نا پروگرام ہے، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں یا رب سیکھ جائیں آداب زندگی۔ اگر زندگی گزارن دے آداب بھی نہیں آتے تو مجھے بتاؤ پھر انسانیت کس کو کہا جاتا ہے؟ سارے نیت کر کے جاؤ نماز پنجگانہ بھی پڑھا لی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پڑھا تھا روزانہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رات نو 1000 نفل پڑھتے سن، تو میں کہنا چلو 1000 نہیں 5 فرض نمازاں دے پڑھ لو ہے۔ ہوں سارے غور کر لو حضرت عشاء پڑھ کے کیڑا کیڑا آیا تھا، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراواں گا، سارے غور کر لو ہے، جا کے پڑھ لیو ہے، جے پڑھ لو گے نا ہو سکتا اج ہی مدینے والا دیدار کرا دے۔ اس وجہ نہ کہ یا رسول اللہ تواڈے ذکر دی محفل چوں آیا، تواڈے محبوب بندیاں دی ذکر دی محفل دے اتوں آیا۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بندہ آ گیا تے آپ نے آکھیا بیلیہ نماز پڑھنا ہے، کہندا ہے حضور ہن چوں کہ نوکری شروع کیتی ہے، جدوں ٹائم لبدا تے پڑھ لئیدا۔ کچھ منڈے نا مسکراندے پے نے، پترو اصل والیاں گلیاں نہیں ڈراؤن والیاں گلاں نے، ٹھیک ہے نا؟ جو بندہ کبڑے وڑ جاندا نا پھر بندہ ترلے پاندا، یا اللہ کوئی ایک لمحہ دے، جے ایک لمحہ تیری یاد چ نہ گزرے گا تے میرے مولا ربنا اخرجنا منہا ہے قرآن پاک دی آیت ہے کہ اللہ ایک دفعہ سانو کڈ ہے، پھر تے نہیں نہ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، پھر تے ایک لمحہ بھی نہیں دیتا جاندا ہے۔ اس وجہ نہ پترو دل تے جگہ دو، کناں دے چسکے نہ پورے کرو ہے۔ اے میں تانوں کناں دے چسکے پورے کرن واسطے گلاں نہیں سنا رہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اوتھے ہونا نے عملاں دے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا انہاں کہ بیلیہ نماز پڑھنا ہے، حضور کما کاجاں تے لگے دے ہاں، نوکری لب گئی ہے تے ہن ٹائم لبے تے پڑھ لئیدا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیہ پیشاب کر لینا ہے؟ آپ نے فرمایا جی کدوں کرنا ہے؟ جدوں آئے کر لئیدا ہے۔ ہن دیکھو تربیت کس طرح کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پیشاب جی نے بھی نماز دی قدر نہیں کیتی ہے، وہ جدوں آئے کر لینا ہے، پیشاب جدوں آئے کر لینا ہے، تے نماز جدوں وقت آئے تے ادوں پڑھنا ہے، تے اے بھی جدوں وقت ہوئے ادوں کر لیا کر ہے۔ اے رنگ جی حضرت ہے۔ پھر ایک اور گل سن لو ہے، تو ہی سارے ہی عاشق رسول، سارے میرے سمیت اسی سارے دعویٰ حضور نہ بڑا پیارے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی 15 سال تک روزانہ رات نو ایک قرآن دی تلاوت کرتے سن۔ ساڈے وچوں ہر کوئی غور کرے کنا کو قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابہ چ شمار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسو وڈ کے میں تمہیں جملہ نہیں سنا سکتا، آپ نے کہا جنہیں غور کرنا ہے نا میرے اندر حضور دا پیار ہے کہ نہیں، اور غور کرے قرآن پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا ہے۔ ہن غور کر لو قرآن پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دے۔ اللہ دے بندے وہ نہیں پڑھنا آندا، یوٹیوب تے جا کے لکھو سورہ رحمان، سوندیا سوو ہے کلیجہ صاف ہوئے گا۔ سورہ ملک سوندیا سو، حضور نے فرمایا لڑے گی قبر دے اندر آ کے، نہیں اے میری تلاوت کردا سی، اینوں عذاب نہیں دینا، سانو فکر ہی کوئی نہیں جناب ہے۔ ایتھے بندہ اندر ہو یہ 5 لاکھ روپیہ زمیناں ویچاں گے بندہ چھڈا دو ہے، لیکن قبر چ کنے چھڈانا جی ہے؟ کہڑے چودھری نے، کہڑے ایم این نے، کہڑے ایم پی نے؟ اس لیے آج وقت ہے، سانسوں سے نہ پوچھو باقی کھیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے، پوچھنا ہے کفن میں لپٹے ہوئے انسان سے پوچھو، جے بندہ مدینے والے دا ہو کے جائے تو کفن میں چین کتنا ہے۔ یہی پیغام ہے بزرگوں کا۔ اگر باتیں بڑی حضرت، میں تو یقین کروں میں فجر ٹائم تک گلاں سنا سکنا ہوں اگر میں ادھر باتوں کو لے کے چلتا رہوں۔ دعویٰ نہیں ہے یہ، ویسے ایک بات بیان کر رہا ہوں ہے، لیکن اتنے پہ اکتفا کرو ہے۔ جہاں رنگ تمہیں دسیا نا، تسی یا تو حساب لاؤ میں کتوں چلدا چلاندا تمہیں شان سنا کے عظمت ساری سنا کے آپ کو اس نہج پہ لے کے آیا ہوں ہے۔ تو یہی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا